ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی و بزرگی و صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر رب العزت نے قیامت کے حالات کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو ویسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹروں میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں یا جیسے کاپیوں کے پنے لپیٹے جاتے ہیں. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور ہم انسانوں کو پہلی بار جس حالت میں پیدا کیے تھے پھر اسی حال پر ہم لوٹائیں گے. اِنَّا كُنَّ وَعْدًا عَلَيْنَا، اور یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے. قرآن و حدیث کو جب ہم گہرائی سے پڑھیں گے تو قیامت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کو بار بار ملے گا. وہ یہ کہ قیامت کے دن انسان قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، کس حال میں اٹھائے جائیں گے، کیا حشر ہوگا ان کے ساتھ، کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور یہی آج میرے خطبے کا موضوع ہوگا. ایک بات تو یہ طے ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے تو جو جہاں مرا ہوگا وہیں سے اٹھ کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، حشر کے میدان میں جا کر حاضری دے گا. اور اس وقت انسانیت کی اپنے قبروں سے اٹھنے کی جو کیفیت ہوگی، جو حالت ہوگی، وہ سب کے ساتھ یکساں اور برابر ہوگی، سب مشترکہ ہوں گے. وہ مومن ہو کہ کافر ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، چھوٹا ہی ہو کہ بڑا ہو، اس مرحلے پر اس وقت یہ بات طے ہے کہ سب کی کیفیت قبروں سے اٹھنے کی ایک جیسی ہوگی، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت کے روز لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ جسم کسی کے جسم اور کسی کے بدن پر بھی لباس کا ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوگا، اور پیروں میں جوتے تک نہیں ہوں گے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. بالکل ویسے کہ جیسے ہم اور آپ اور انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں رب العزت قبروں سے اس طرح ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے گا. اس میں کوئی تفریق نہیں، سب کے سب اس میں مشترکہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہ حقیقت بھی بتلائی ہے اور یہ سچائی بھی بتلائی ہے کہ قبروں کے اندر جب مردے دفن کیے جاتے ہیں تو ان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے. جیسا کہ پچھلے خطبوں میں آپ نے سنا کہ
کہ اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے، اور اگر برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ برا برتاؤ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب قبر سے لوگ اور انسان اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اور اپنے اپنے عملی زندگی کے لحاظ سے اٹھائے جائیں گے۔ اچھا ہوگا، نیک ہوگا تو اچھے انداز میں اٹھا کر رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اگر برا ہوگا تو اس کے اٹھنے کی حالت بڑی بری ہوگی، اس کی کیفیت اٹھنے کی بہت بری ہوگی، اور حاضر تو رب کے دربار میں ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کس حال میں اٹھے گا۔ جو نیک لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ جس حال میں اٹھائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے پورا جسم ان کا زخموں سے چور ہوگا، تلواروں کا زخم ان کے ہاتھوں پر، تیروں کا زخم ان کے سینوں پر، تلواروں کا زخم ان کے پیروں پر، تیروں کا زخم ان کے سروں پر، پورے جسم سے خون بہ رہے ہوں گے، اور وہ یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے انہیں ابھی ابھی زخم لگا ہوا ہے، جبکہ برسوں گزر گئے ان کو زخمی ہوئے، اور وہ زخم اور وہ بہتا ہوا خون اتنا مشک عنبر کی طرح خوشبودار ہوگا کہ پوری فضا معطر ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں شہادت نصیب ہوئی ہوگی۔ یہ وہ شہید لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے خاطر، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خاطر اور لائے ہوئے دین اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی جان گنوائی ہوگی۔ اور دنیائے کائنات میں، کائنات انسانیت میں اگر سب سے محبوب کوئی شے ہے تو ہم سب جانتے ہیں، چھوٹا بڑا جانتا ہے، مرد عورت جانتا ہے، وہ انسان کی اپنی جان ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ عمر بن خطاب نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ کو محبوب جانتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، جب تک ایمان کے لیے اپنی جان قربان نہ کر دو تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الایمان المؤمن الکامل، عمر اب جا کر تم کامل مومن ہوئے ہو، پورے مومن ہوئے ہو۔ اور وہ جان کی کیا اہمیت، وہ جان کی کیا قیمت ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسی جان کو بچانے کے لیے ہم اور آپ دن و رات کتنی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ذرا سی بیماری کیا آتی ہے، ہم ہاسپٹلوں کا چکر لگاتے ہیں جان بچ جائے۔ یہ جان بڑی پیاری ہے، اور اس جان کو رب کی بارگاہ میں اللہ کے خاطر قربان کر دینا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ جنگ کے میدان میں ایک صحابی زخموں سے چور، اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے اس جانثار ساتھی کو کہ زخم اس قدر لگے کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے، وہ اٹھ کر ہمارے قریب آ نہیں سکتے، وہ سانپ کی طرح، کیڑوں کی طرح زمین پر مارے زخم سے چور ہو کے رگڑ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے اس پیارے صحابی کو اپنی گود میں لیا، اور دریائے رحمت جوش میں آ گئی۔ کہا، میرے صحابہ، آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اپنے پیغمبر سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تمہارا یہ پیغمبر تمہاری خواہش ضرور پورے کر کے رہے گا۔ پر اس صحابی نے کیا کہا، جب نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ ہم کو جان کی، کہ اللہ کے پیغمبر ہماری جان اللہ کی بارگاہ میں نکل جائے، شہادت نصیب ہو جائے، اور وہ بھی آپ کی گود مبارک میں، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں کس چیز کی خواہش۔ تو یہ وہ شہید لوگ ہوں گے جو زخموں سے چور ہو کر قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین قتلوا فی سبیل اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، تم انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور وہ باقاعدہ روزیاں پا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ تلبیہ پکار رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکار رہے ہوں گے، اور اپنی قبروں سے اٹھ کر ان کی زبان سے یہ آواز نعرہ توحید کی نکل رہی ہوگی۔ یہ کون؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے اور وہاں کسی حادثے کے شکار ہو گئے، یا ان کی کچھ اپنی بیماری اور طبعی موت سے وہ جو ہے انتقال ہو گئے، طبعی بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے منی میں بھی اللہ لبیک پکارا، مزدلفہ کے اندر بھی لبیک پکارا، عرفات کے میدان میں بھی لبیک پکارا، ہر جگہ ہر وہ جگہ وہ لبیک پکارتے ہی رہ گئے۔ اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ انسان کا حشر اسی حال میں ہوگا جس حال میں اس کی موت ہوئی ہوگی۔
اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جس حال میں جیے گا اسی حال میں مرے گا، اور جس حال میں مرے گا اسی حال میں وہ زندہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، وہ لبیک پکارتے ہوئے اٹھے جائیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی کی آخری جو سانس ٹوٹتی ہے اس وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے جو آخری ایام ہوتے ہیں، جو آخری ہفتے اور آخری دن ہوتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، انسان کو قبروں سے اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی ہوگی اور جس حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ ایک صحابی عمرے کے ارادے سے گئے اور عرفات کے میدان میں تھے، اونٹ نے ان کو گرا دیا اور پھر کچل کے اونٹ نے ان کو شہید کر دیا، وہ وہی موت کے شکار ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ ان کو احرام کے انہی 2 کپڑوں میں کفن ڈالو، کفن پہناؤ، اور ان کا سر کھول کے رکھو، سر نہیں باندھا، چہرہ کھول کے رکھو، اور انہیں خوشبو نہ لگانا، اس لیے کہ یبعث فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ تو یہ وہ ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے اول تا آخر، آدم سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک، اس حشر کے میدان میں سب کا جمع غفیر ہوگا۔ ان انسانیت کے امڑتے ہوئے سیلاب کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، گردنیں اونچی ہوں گی، نمایاں وہ دکھ رہے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی لمبا ہو، کوئی ڈانٹا ہو، ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے تانے دیتے ہیں۔ حشر کے میدان میں ان کی گردنیں جو اونچی کی جائیں گی، دراصل اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا، ان کو رفعت و بلندی عطا فرمائے گا، انہیں رتبہ دے گا، انہیں مقام دے گا، انہیں فضیلت دے گا، اور ان کی پہچان کروائے گا ساری انسانیت کے بیچ میں کہ یہ جو گردنیں جن کی اونچی نظر آ رہی ہیں، جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دیتے تھے، یہ مؤذن ہے جو اللہ اکبر کہہ کے نعرہ تکبیر کرتے تھے، اور یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے نعرہ رسالت کو بلند کرتے تھے، یہ حی علی الصلاۃ کہہ کے ساری انسانیت کو، مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے، حی علی الفلاح کہہ کے انہیں آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ یہ وہ مؤذنین ہیں جو 5 وقت اذانیں دیا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنوں کی گردنیں لوگوں میں قیامت کے دن سب سے بلند ہوگی اور سب سے لمبی ہوں گی۔ ہم شرط یہ ہے کہ صرف سیلری اور تنخواہ کو سامنے اس نے نہ رکھا ہو، اس نے اخلاص رکھا ہو، اس نے للہیت رکھی ہو، اس نے دین کے تعلیمات کو پھیلانے کا اور نمازوں کے لیے لوگوں کو بلانے کا ایک جذبہ رکھا ہو۔ صرف سیلری اور تنخواہ پر یہ اذان نہ دی جا رہی ہو، وہ مؤذن ہو جس کے اندر خلوص ہو، للہیت ہو، اور رب کی محبت ہو اور رب کے لیے پیار ہو، جو آ کے مسجدوں میں بلا کسی اجرت کے یا اجرت کے بھی وہ اخلاص کے ساتھ اذان دیتا۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، اسٹیج لگے گا، نور کے ممبر پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ جیسے آج دنیا میں ہم اور آپ کہیں جلسے کرتے ہیں نا، جلسے، تو جلسے میں عوام سامنے ہوتی ہے، اسٹیج پر جو قدر و عزت والے ہوتے ہیں، جو مقام والے ہوتے ہیں، علماء ہو، جو کوئی سماج کے عزت دار، وہ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی رب العزت حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، انسانیت پوری سامنے ہوگی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ عادل اور منصف ہوں گے، یہ عدل و انصاف کے پیغمبر ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، کبھی رشتہ داری نہیں دیکھی، کبھی دوستیاں نہیں دیکھی، انہوں نے دلیلیں دیکھی، انہوں نے گواہیاں دیکھی، اور حق بات جو رہی اس پر انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اطاعت کا وہ جذبہ رکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک چور آدمی کی شکایت لائی گئی اور سفارش کا مطالبہ کیا گیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ کے حدود کی سفارش کر رہے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر محمد کی شفاعت و سفارش چاہتے ہو؟ نہیں، عدل کا پیغمبر ہوں میں، انصاف کا پیغمبر ہوں میں، اور مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے کہ ظلم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کروں۔ سنو، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد
جو میری لخت جگر ہے، میری نور نظر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے سب سے قریب ہے، میری لاڈلی بیٹی ہے، میری چہیتی و صاحبزادی ہے، اگر وہ بھی چوری کے جرم میں پکڑی جائے گی اور اگر جرم ثابت ہوا تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دوں گا۔ یہ عدل چاہیے، دنیا کو یہ انصاف چاہیے۔ آج کہاں عدل انصاف؟ اسی لیے تو اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے، نور کے ممبروں پر اللہ انہیں بٹھائے گا۔ عدل اور انصاف کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم مفاد پرستی دیکھتے ہیں، کہاں کس کے حق میں فیصلہ کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کہاں کس کے حق میں عدل کرنے میں ہمارے لیے فائدہ، ہم فائدے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن فیصلہ جو کرتا ہے وہ حق بات کی فیصلہ کرتا ہے اور رب العزت اسے یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھو کچھ لوگ حشر کے میدان میں اپنے قبروں سے اٹھا کر اس حال میں لائے جائیں کہ اللہ انہیں چھانٹ کر ساری انسانیت سے الگ کر دے گا، ساری کائنات کی انسانیت سے انہیں چھانٹ کر ایک گروپ میں بنا دے گا، ایک جماعت میں بنا دے گا، اور پھر رب حکم دے گا کہ میرے پیارے بندو یہ میری پیدا کی ہوئی حوریں ہیں، جنہیں چاہے لے لو، لے جاؤ۔ کون سی حوریں؟ وہ خوبصورت حوریں کہ جو اپنے خاوند اور اپنے شوہر سے جنت میں ایسا پیار کریں گی کہ انسان پیار کی اہمیت کو جان جائے۔ کون سی حوریں؟ جن کی سفیدی کا اور جن کے حسن و خوبصورتی کا یہ عالم کہ ایڑیوں کے چمڑیوں کی گدیاں دکھائی دیں گی، جن کی خوبصورتی کا یہ عالم کہ اگر وہ ایک بار اس دنیا کی طرف جھانک لیں تو ان حوروں کی جھانکنے کی وجہ سے ساری دنیا جو تاریک رات ہو تو منور اور روشن ہو جائے، ساری دنیا چمک جائے۔ وہ حوریں کہ جو اپنا دوپٹہ صرف دنیا میں لہرا دیں، پوری دنیا مشک عنبر اور خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، ساری دنیا مہکنے لگے، ان حوروں کو سامنے کھڑا کرے گا اور بندوں سے کہے گا میرے بندو جاؤ، جس حور کو چاہتے ہو، جو تمہیں پسند ہو لے جاؤ، رب العزت نے تمہارے لیے انعام رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے غصے پر قابو کیا ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی آج کمزوری بنی ہوئی ہے، جھگڑوں اور فساد کا، دنگے اور لڑائیوں کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ ہم انسانوں کے اپنے غصے پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ بیوی کو مار دیا، طلاق دے دیا، بچے کو مار دیا، بھائی سے جھگڑا کر دیا۔ ہاں دیکھو یہ غصہ ہے، یہ غصہ ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کرتا ہے، یہ غصہ ہے جو انسان کی رگوں کو پھاڑ دیتا ہے، یہ وہ غصہ ہے جو دنیا کے اندر نفرتیں اور دشمنیاں پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے غصے کو قابو کرنے والوں کے لیے یہ انعام رکھا ہے حوروں کی۔ اور غصہ آپ جانتے ہیں غصہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ شریعت نے اسی لیے دنیا کا سب سے بہادر آدمی اسی کو کب بولا گیا ہے، سب سے بہادر آدمی اسی کو کہا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ اکھاڑے میں تو پہلوانوں کو کوئی بھی طاقتور بچھا سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو اپنے مقابل آدمی کو شکست دے دے، ہار دے دے اور میدان میں پچھاڑ دے، جنگ کر کے، لڑائی کر کے اور کشتی کر کے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے اور غصے کو کنٹرول میں کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے لیے اتنا بڑا انعام، والقاذمین الغیظ، قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو ختم کر دینے والے ہیں، وہ ان کے لیے حشر کے دن اتنا قیمتی انعام ہوگا، اور قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ دیکھو اسی طرح یہ تو نیک لوگوں کی ایک فہرست ہے جو قرآن و حدیث میں مختصراً میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ آپ کو ملیں گی، یہ ضرور ملیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہگار لوگ جو ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، وہ قبروں سے کس حال میں اٹھائے جائیں گے، یہ بھی جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ برے انسان، جیسے کہا گیا کہ قبر سے اچھے لوگ اچھی کیفیت اور حالت میں اٹھیں گے، اور برے لوگ جو ہوں گے جو بری کیفیت اور برے حالت میں اٹھیں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دیوانہ، مجنون، پاگل، بے خبر ہو کر اٹھیں گے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ سود خور لوگ ہوں گے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں۔ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یہ لوگ قیامت کے روز اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے یہ دیوانہ ہیں، جیسے یہ پاگل ہیں، اور دنیا میں جیسے کسی شخص کو جب شیطان یا جنات پکڑ لے، سوار ہو جائے اس پر،
تو پھر اس کو اپنی حرکتوں کا خود پتہ نہیں چلتا ہے. شیطان سوار ہے، جنات سوار ہے آدمی کے اوپر، آدمی کیا کر رہا ہے اس کو کیا خبر ہے؟ وہ تو دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ جنات کے کنٹرولنگ میں ہے، اور پھر وہ اپنی حرکتوں کو خود پہچان نہیں پا رہا. ابھی تک ایسے لوگ ہوں گے یتخبطہ الشیطان من المس، ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے جنات اور شیطان نے انہیں چھو رکھا ہے. جو سود کھاتے ہیں، جو سود کا لین دین کرتے ہیں، جو سودی کاروبار میں لکھتے ہیں، جو اس میں شامل ہیں، وہ سبھی لوگ سود کا ذرا بھی شائبہ شریعت کو برداشت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ معراج والی لمبی حدیث کے اندر کہ جب میں گیا معراج میں تو دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے، خون کا ایک دریا ہے، اور دریا کے بیچ میں ایک انسان کھڑا ہے. وہ خون کے دریا سے باہر آنا چاہتا ہے، پر دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے. جیسے ہی وہ باہر آتا ہے، بڑا سا پتھر لے کے اس کو سر پہ مار کے دوبارہ اسی دریا کے اندر ڈال دیتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے تو اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر غریبوں کا خون چوسا تھا، غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا تھا، اس نے سودی کاروبار کو رائج کیا تھا، اور اس نے دوسروں کے مال پر ڈاکہ ڈالا تھا. آج یہی وجہ ہے کہ اس کو خون کے دریا میں ڈبویا جا رہا ہے اور خون کے دریا میں ڈال کر اس کو سزا دی جا رہی ہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں میں فالش زدہ ہو کر اٹھائے جائیں گے. ایک ہاتھ میں، جیسے دنیا میں فالش مارتا ہے انسانوں کو، دیکھو قبر سے جب اٹھیں گے ایک ہاتھ میں فالش مارا ہوا، ایک جو ہے پیر میں فالش مارا ہوا، اور پھر ایک سر کی جانب فالش مارا ہوا، یعنی آدھا جسم ان کا جھکا ہوا ہوگا، آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا. وہ اس حال میں رب کے بارگاہ میں جائیں گے، لنگڑا لنگڑا کے، ہل ہلا کے، حرکتوں پر پیروں میں طاقت نہیں، وہ فالش شدہ انسان رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں 2 شادیاں کی پر ایک ہی بیوی کے ہو کر رہ گئے. ناانصافی سے کام لیا، ایک بیوی کو قریب بٹھایا، دوسری بیوی کو دور بھگایا. ایک بیوی کے لیے قیمتی ساز و سامان اور قیمتی کپڑے لا کر دیا، دوسری بیوی کو جو ہے بھوک سے تڑپایا. ایک بیوی کو اپنے قریب بٹھایا اور اپنی محبت اسے دیا، اور دوسری بیوی کو اپنی نفرت اور اپنی دشمنی دیا. بنایا ہے بیوی، پر دونوں بیویوں میں اس کے اندر انصاف نہیں رہا. دیکھو شریعت کہتی ہے 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے شادیاں کرو، 4 تک کی اجازت ہے. لیکن کب؟ جب تم ان کے درمیان انصاف کی طاقت رکھو. اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. ارے ایک کا حق تو ہم ادا نہیں کر پاتے، 2 شادیاں لا کے ناانصافی کے علمبردار بنتے ہیں. ایسے وہ لوگ ہوں گے جو آدھے جسم لٹکے ہوئے رب کے بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. ایسے ہی کچھ ایسے اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے قبروں سے اندھا اٹھائے جائیں گے. انہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا. حشر کا میدان تاریک ہی تاریک، اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمات ہی ظلمات. انہیں کوئی شکل، نہ کالے کی نہ گورے کی، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی، نہ سورج کی نہ تاریکی کی، کوئی شکل نظر نہیں آئے گی. وہ اندھا ہوگا. کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے حق جانا، سچ جانا، اس کے باوجود حق کو ٹھکرا دیا، حق کو قبول نہ کیا. اللہ رب العالمین ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ زندگی موت دینے والا ہے. توحید کا علم اور توحید کی جانکاری انہوں نے اچھی طرح حاصل کی تھی دنیا میں، پر اللہ کی اس نے عبادت نہیں کی، اللہ کو ایک نہیں جانا. اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اچھی طرح پہچان لیا تھا، اچھی طرح جان لیا تھا، پیغمبر کی رسالت کو جان لیا تھا، پر اس کے باوجود اس نے نبی کی رسالت پر ایمان نہ لایا، ان کی سنتوں کو نہ اپنایا. اسی طرح دین کو سمجھ گیا تھا، دین کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دین کی تعلیمات کو نہیں اپنایا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو قبروں سے اٹھائے جائیں گے جو میرے ذکر سے غافل ہو گئے. اللہ کہتا ہے انہوں نے مجھے یاد نہیں کیا، میں سرے سے لے کے سب کچھ ان کا رکھوالا، پر انہوں نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا. ان کی معیشت بھی میں نے تنگ کر دی، اور آج میں نے انہیں خبروں سے انہیں اندھا بنا کے اٹھایا. وہ لوگ سوال بھی کریں گے، سوال، اللہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے، ہم تو دنیا میں بینائی والے تھے، ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے، آج کہاں گئی ہماری بصارت، آج کہاں گئی ہماری بینائی، آج ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ سوال ہوگا. رب العزت انہیں جواب دے گا کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بھی بھلا دیا.
تم نے مجھے میرے فرمان کو تم نے ٹھوکریں مار دی، آج میں نے تمہارا بھی کوئی خیال نہیں کیا، اور آج تم یوں ہی اندھے بنا کر اٹھائے جاؤ گے اور بینائی سے تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم کی اونچائی سے جہنم کی سب سے نیچے طبقے میں مسلسل گر رہے ہوں گے، لگاتار گر رہے ہوں گے، گریں گے جائیں گے، گریں گے جائیں گے۔ کون ہوں گے یہ وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں خودکشی کی ہوگی، کسی بلڈنگ سے، کسی عمارت سے، کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لیا ہوگا، خودکشی کر لی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چھریاں ہوں گی، وہ چھریوں سے اپنا پیٹ گھونپیں گے اور خود کو اپنے تکلیف دیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں زہر ہوگا، وہ زہر اپنے زبان سے چاٹ رہے ہوں گے اور چاٹ چاٹ کر تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر نہیں کی، اللہ کی دی ہوئی زندگی کی جیسی عظیم نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی زندگی کی انہوں نے عزت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی، وہ جان جو اللہ کی امانت تھی، وہ جو اللہ کا ایک شکریہ ادا کرنے کا موقع انہوں 60 سالہ زندگی ملی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی پرواہ نہیں کی اور خود کو ہلاک کر لیا۔ آج انہیں اسی حال میں اسی طرح سزائیں ملتی رہیں گی۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، انسان کے ساتھ ویسا ہی حشر ہوگا جیسا اس کی موت ہوئی ہوگی۔ اسی لیے ہم اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود دنیا میں جتنے انبیاء آئے، سارے نبیوں نے رب سے جو دعائیں مانگی ان میں خصوصی دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہماری سانس ٹوٹے تو نیکیوں پر ٹوٹے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو تو اچھے کام کرنے پر ہو، ہم جس سال میں مریں وہ سال ہمارے لیے نیکیوں کا ہو، جس مہینے میں ہماری موت آئے وہ مہینہ ہماری نیکیوں کا ہو، جس ہفتے میں ہماری موت آئے وہ ہفتہ ہماری نیکیوں کا ہو، جس دن ہماری موت آئے وہ دن ہمارے لیے عبادت و ثواب کا ہو، جس لمحے ہماری موت آئے وہ لمحہ نیکیوں اور اجر و ثواب کا معاملہ ہو، وہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہو، اللہ ہماری موت اور خاتمہ ہو ایسی ہی حالت میں ہو، اس لیے کہ اسی حالت میں ہمیں اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ حشر کے دن ہمارا اور آپ کا یہی انجام ہوگا جو جس سے ایک آیا نا، ایک صحابی آئے اور کہا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کب آئے گی؟ ما اعددت لها، ارے قیامت کی آمد کی پوچھ رہے ہو سوال ہم سے، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاریاں کیا کی ہے؟ کہا ہم نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احببت، کہ وہ شخص، انسان اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس شخص کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اب اندازہ کر لو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں گزرتے ہوئے لمحوں میں کس سے محبت ہے، اور ہمارا حشر اگر اسی کے ساتھ کیا جائے تو ہمارا کیا انجام ہوگا، اچھا ہوگا یا برا، یہ ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کس کے لیے کتنی محبت ہے اور وہ دن اور رات کس کی محبت میں گزار رہا ہے، جو اس کا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائی اور دوستوں، یہ قرآن و حدیث کے ایک اہم موضوع تھے، ایک مضمون تھا کہ کون کس حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کے قبر کی دنیا بھی آسانیوں کی ہو، سہولتوں کی ہو، اور ہمارے اور آپ کے اچھے اعمال ہمارے وہاں کامیابیوں کے ذریعے بن جائیں، اور قبر سے اٹھتے ہوئے بھی ہم جب اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں اچھی کیفیت میں اور اچھی حالت میں اور بھلے حالت میں ہمارا حشر ہو اور اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں۔ وہاں حاضر ہونے کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ تو آگے کی بات ہے، فی الحال قبروں سے اٹھنے کا جو معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری موت اور ہماری زندگی کا خاتمہ اور ہماری آخری سانس جب ٹوٹے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرتے رہیں، کوئی اچھا کام کرتے رہیں، تاکہ ہمارا حشر اچھائی کی بنیاد پر کیا جائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، خالص ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے اور آپ